محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی اللہ کے بڑے محترم اور بڑے مقدس ولی تھے۔ بغداد شریف میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ قادریہ سلسلے کے مشہور پیشوا ہیں، بزرگ ہیں، روحانیت کے تاجدار ہیں اور بڑے عظیم المرتبہ بزرگ گزرے ہیں، اور آپ کا لقب غوث اعظم تھا، محی الدین تھا، اور دنیا آپ کو اکثر و بیشتر ہندوستان اور پاکستان کے علاقے میں آپ کو بڑے پیر صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو 11ویں والے پیر صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دیہات وغیرہ میں، گاؤں میں، دیہات میں اکثر بڑے پیر صاحب کہتے ہیں، مختصر سا تعارف بڑے پیر صاحب، اور اس طرح سے بہت سے علاقوں میں 11ویں والے پیر صاحب، اور جو پڑھے لکھے علماء اور مشائخ اعظام ہیں وہ سید الاولیاء غوث اعظم قطب ربانی محبوب سبحانی ابو محمد محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کا مزار مبارک بغداد شریف میں ہے۔ بغداد ایک بہت بڑا شہر ہے۔ بغداد شریف کی بزرگی اور عظمت اس سے بھی ہے کہ بغداد شریف میں حضرت محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی کا مزار بھی ہے۔ بغداد شریف میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک بھی ہے۔ بغداد شریف سے 65 کلومیٹر کے فاصلے پر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک بھی ہے، شہید کربلا کا۔ تو یہ بغداد اور اس کے آس پاس بے شمار اولیاء اللہ کے مزارات ہیں۔ بغداد شریف کے قریب ہی موصل میں، کرکوک میں، اور بغداد شریف سے 200 میل کے فاصلے پر حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں جو اللہ کے نبی تھے ان کا واقعہ ہوا، ان کا مزار بھی وہیں بغداد شریف سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ نبی اللہ حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت دانیال نبی اللہ، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ اور صالحین، سیدنا جنید بغدادی، شیخ شبلی، یہ تمام اکابر اولیاء اللہ کا مزار ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضہ نے بغداد میں علم حاصل کیا، بہت بڑے عالم تھے، اور آپ مدرسے میں اپنا، جیسے جامعہ ہے ایسے ہی آپ کا جامعہ تھا، بچے آپ کے پاس پڑھتے تھے، لڑکے پڑھتے تھے، علماء پڑھتے تھے، حدیث کا درس لیتے تھے، آپ کا وعظ ہوتا تھا۔ ہفتے میں 3 دن آپ نے مقرر فرمائے تھے، جسے آج کل آپ کے یہاں درس ہوتا ہے۔ مولانا حافظ عبدالرشید صاحب اللہ تبارک و تعالی ان کے علم اور فضل میں اور تقوی میں اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جسے مولانا حافظ عبدالرشید صاحب درس حدیث اور درس تفسیر دیتے ہیں، اس طرح سے بغداد شریف میں سیدنا غوث اعظم اپنے دارالعلوم جامعہ میں، مسجد میں درس دیتے تھے۔ آپ کے درس میں بے شمار لوگ آتے تھے، اور زندگی میں بھی آپ کے لوگ بے شمار آپ کے گھر پر مدرسے میں زیارت کے لیے آتے تھے، اور مرنے کے بعد بھی بے شمار لوگ آج بھی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ میں کیونکہ بغداد شریف جاتا رہتا ہوں، تقریباً سال میں 3-4 چکر لگ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھے کچھ قادری سلسلے کی وجہ سے بھی اور محبت بھی ہے، تو کچھ ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ہر 3-4 مہینے ٹکٹ آ جاتا ہے اور میٹنگ ہوتی ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ تو بغداد شریف میں ایک یونیورسٹی ہے، اسلامک یونیورسٹی بغداد، جو حضرت سیدنا غوث اعظم کے مزار مبارک کے متصل کلیت الشریعہ تھا، کالج آف اسلامک جورسپروڈنس، اس کو انہوں نے یونیورسٹی بنا دیا۔ تو وہ دنیا بھر سے اس کے یونیورسٹی کی گورننگ باڈی کے ممبر ہیں، یونیورسٹی کی سینٹ ہوتی ہے اس کے ممبر، تو 15 ممبر ہیں، اس میں ایک میں بھی ہوں۔ تقریباً 7-8 آدمی تو باہر کے ہیں، اور 8 آدمی وہیں عراق کے علماء ہیں، اور 8 کے قریب آدمی باہر سے ہیں، پاکستان سے میں ہوں، ہندوستان سے ایک صاحب ہیں، کوئی صاحب 2 صاحب افریقہ کے ہیں، اس طرح سے آسٹریلیا کے ہیں، جاپان کے ایک صاحب ہیں، نئے مسلمان ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ اس طرح سے 15 آدمیوں کی یونیورسٹی کی وہ جو کمیٹی ہے اس کا میں بھی ممبر ہوں۔ تو جب بھی وہ کمیٹی ہوتی ہے تو مجھے بلاتے ہیں، چلا جاتا ہوں۔ 3 سال پہلے جنگ ہو رہی تھی، بڑی زبردست جنگ، معلوم ہوا ایران نے راکٹ پھینک دیے، اور معلوم ہوا عراق نے اسٹنگر میزائل پھینک دیے، جنگ ہو رہی ہے۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آج کل جنگ بہت ہو رہی ہے، اب آپ بغداد شریف نہ جائیں۔ میں نے کہا بھائی ہوتا ہوا ہے، جاتا رہتا ہوں میں، مجھے اسٹنگر سے کیا مطلب، یہ میزائل آتے رہتے ہیں، اور موت ایک دن آتی ہے، کوئی موت بار بار تھوڑی آتی ہے۔ اب اگر میزائل سے موت لکھی ہے، چلو موت آ جائے گی، اس میں کیا ہوا، بھائی مرنا تو ایک ہی دفعہ ہے۔ اب ڈر کے آدمی بیٹھ جائے گھر میں تو گھر میں بھی آئے گی،
اگر موت آنی ہے تو گھر میں بھی آئے، وہ کوئی چھوڑتی تھوڑا ہی ہے پیچھا. اس لیے یہ بیکار مشورے ہیں. میں چلا گیا، میں جاتا رہتا تھا. کانفرنسیں ہوتی ہیں، کبھی کانفرنسیں ہوتی ہیں، اس میں چلا جاتا ہوں، ویسے بھی بلاتے ہیں مجھے. تو میں جب بھی موقع ملتا ہے چھوڑتا نہیں اس موقع کو، ضرور جاتا ہوں. اس لیے کہ جانے سے پھر زیارتیں اور ماشاء اللہ سبحان اللہ. میں جب گیا تو سیدنا غوث اعظم کی کرامات تو بے شمار ہے. اللہ کے ولیوں کی کرامت، جو ولی سے جو ایسا کام سرزد ہو کہ جو انہونی ہو، تو اگر نبی سے ہو تو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر ولی سے ہو تو کرامت کہتے ہیں. غوث اعظم غوث پاک کی بہت بڑی کرامتیں مشہور ہیں. اور یہ کرامتیں کیوں ہوتی ہیں؟ رسول اللہ کی امت سے، امت کے ولیوں سے کرامت ظاہر ہوتی ہے. یہ کیوں ہوتی ہے؟ کرامت اس لیے ظاہر ہوتی ہے ولی سے، رسول اللہ کی امتی سے، کہ اس امتی کی، نبی کی امت کے ولی کی کرامت جب آدمی دیکھتا ہے اس کو خیال ہوتا اوہو، جس نبی کی امت میں یہ ہے تو اس میں یہ کرامت ہے، تو جس نبی کی یہ امت میں ہے اس نبی کی کتنی بڑی کرامت ہوگی. وہ معجزہ کہلاتا ہے. پھر وہ معجزہ ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ولی کو دیکھ کر، اللہ کے ولی کو دیکھ کر، اللہ کے ولی کی کرامت کو دیکھ کر حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ان کے معجزے پر ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اس کی تصدیق ہو جاتی ہے. یہ بھی رسول اللہ کا معجزہ ہے کہ حضور کی امت میں اولیاء کا سلسلہ جاری ہے اور کسی نبی کی امت میں اولیاء کا سلسلہ جاری نہیں ہے. یہ حضور کا معجزہ ہے. خیر بہرحال اس کی جو تفصیل ہے، تو سیدنا غوث اعظم کی کرامتیں تو بے شمار ہیں اور کرامتیں ہم پڑھتے رہتے تھے. میں جب گیا تو مجھے ایک ایسا ہوتا تھا کہ بغداد وہ یونیورسٹی کی میٹنگ ہوتی تھی. میٹنگ صبح کو شروع ہوتی تھی، 9 بجے شروع ہوئی تو 2 بجے ختم ہو گئی. 5 گھنٹے میٹنگ چلتی تھی. اور اس کے بعد پھر دوپہر کو چھٹی. دوپہر کو گرمی ہوتی تھی زیادہ تر، عام طور سے وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے. 2 مہینے تو سردیاں ہوتی ہیں کل، دسمبر جنوری. اس کے بعد پھر گرمی شروع ہو جاتی ہے اور گرمی بھی شدید ہوتی ہے. جب وہ میٹنگ ختم ہو گئی، کھانا وانا کھا کے آرام کر کے شام کو پھر میں عصر کی نماز وہیں پڑھتا تھا روضہ مبارک پر، اور پھر وہاں مغرب اور عشاء تک بیٹھا رہتا تھا. اور یا پھر دوسرے دن سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ میں حاضر ہو جاتا تھا. تو میں جب گیا ان کا ہٹو اور بچو، ہٹو اور بچو، اندر چلو. بھئی کیا بات ہو گئی؟ گاڑی سے ہم گئے، اترے، ان کا جلدی اندر اندر اندر. کیا بات ہو گئی؟ یہ 1987 کی بات ہے. تو ان کا میزائل آ رہے ہیں، سائرن بج رہا ہے. تو جنگ تو ہو رہی تھی اس زمانے میں، عراق اور ایران کی جنگ. عراق اور ایران میں جو جنگ ہوئی، 2 ملکوں میں جنگ ہوئی. اور یہ جنگ جو ہوئی اصل میں، یہ 2 ملکوں میں تو جنگیں ہوتی رہتی ہیں. یہ اصل میں جنگ تھی سنیوں میں اور شیعوں میں. سنیوں میں اور شیعوں میں جنگ تھی. ایرانی یہ کہتے تھے کہ عراق کیونکہ سنیوں کی حکومت ہے، اس کو ختم کرو. پہلے بھی ایسا ہوا ہے. صفوی خاندان کے بادشاہ نے بغداد پر حملہ کیا، بغداد میں خون بہایا سنیوں کا. اور اس سے پہلے بھی ابن علقمی وزیر اعظم تھا عباسیوں کا، مسلمانوں سنیوں کی سلطنت تھی. تو اس نے ہلاکو خان کے ساتھ سازش کر کے بغداد پہ حملہ کروایا اور سنیوں کا قتل عام کروایا. تو یہ چپقلش رہتی ہے، چلتی ہوئی. ایران والے بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس بھی پاور ہے. ویسے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے لڑوا دیا، کوئی کہتا ہے انگریزوں نے لڑوا دیا، کوئی کہتا ہے اس نے لڑوا دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لڑتے ہی رہے ہیں ہمیشہ، کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ ہوتا رہتا ہے. خیر جب میں اترا گاڑی سے تو گاڑی مل جایا کرتی تھی. گاڑی میں سے جب اترا دربار شریف پر، غوث اعظم پر، اور اندر جیسی جا رہا تھا، ہٹو بچو، جلدی اندر، جلدی اندر. جلدی، وہ عربی میں، پولیس والا عربی میں آواز دے رہا تھا، جلدی اندر، جلدی اندر. خیر جلدی سے اندر چلے. کیا بات؟ میں نے کہا بھائی جنگ کا زمانہ ہے، کوئی بات ہو رہی ہے ضرور. اندر چلے گئے. اندر وہاں مسجد اور روضہ مبارک، بس وہاں جا کے آرام سے بیٹھ گئے. میں نے کہا مسجد میں آ گئے، اب کیا فکر کی بات. تو آواز آئی، ہوائی جہاز چل رہے تھے، زوں زوں. یہ تو جیٹ پلین تو آپ جانتے ہو، بات جب نیچے چلتا ہے تو معلوم جیسے دیواریں ہل رہی. ایک آدمی میرے پاس آ کے بیٹھے، وہ ڈر رہے تھے، پاکستانی تھے.
کہنے لگے میں تو یہاں مزدوری کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، آپ کیوں یہاں آ گئے؟ میں نے کہا بھائی کمال ہے، بھائی آ گئے، میں تو نوکری کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، مولانا صاحب آپ کیوں آ گئے؟ آپ کو تو وہیں رہنا چاہیے، اب دیکھو نا باہر یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو گئی۔ میں نے کہا بات ہو گئی تو کیا ہو گیا، یہاں بھائی قبر یہاں بنا دینا، بات کیا ہو گیا، ختم ہو گئی، میں فکر کی کیا بات، چلو کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ، تم گھبراؤ نہیں، بیٹھو آرام سے باتیں کرو۔ باتیں کرتے رہے، تھوڑی دیر بعد وہ سائرن وائرن سب ختم ہو گیا۔ وہ ہوتا ہے نا جب ہوائی جہاز بمبارڈمنٹ ہوتا ہے تو زوم آوازیں آتی ہیں چاروں طرف، اس کو سائرن کہتے ہیں، سائرن بجتا ہے۔ یہ دن کا وقت تھا۔ جب سب ٹھیک ہو گیا تو فاتحہ وغیرہ ہم نے پڑھی، بیٹھے رہے آرام سے، اس کے بعد باہر آ گئے۔ بھائی کیا بات ہو گئی؟ تو وہاں روضہ مبارک کے بالکل قریب کوئی 10 قدم کے فاصلے پر میزائل آ کر گرا۔ اب وہ بالکل ویسے ہی رکھا ہوا ہے، نہ پھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ اس سے 10 قدم کے فاصلے پر ایک اور آ کر گرا، اس سے 3 قدم کے فاصلے پر ایک اور 3 میزائل آ کر وہاں وہ زمین پر آ کر گر گیا، بالکل پھٹا ہی نہیں، کوئی تینوں کے تینوں نہیں پھٹے۔ میں وہاں موجود تھا اور وہاں آدمی موجود سب دیکھ رہے تھے، یعنی مخلوق خدا جمع ہو گئی۔ اگر وہ میزائل پھٹ جاتے تو انہوں نے کہا یہ 5 میل کا ایریا بالکل زمین ہو جاتا، بالکل، لیکن کوئی نہیں پھٹا، بالکل آرام سے سب کام ہو گیا۔ اور کئی مرتبہ ایران والوں نے یہ کوشش کی کہ سیدنا غوث اعظم کا مزار جو ہے اور امام ابو حنیفہ کا مزار، ان دونوں مزاروں کو تباہ کر دو۔ وہاں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ بعد میں مجھے بتایا کچھ لوگوں نے کہ 1 مہینہ پہلے وہاں بھی اٹیک ہوا تھا، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں ہوا۔ شیعوں کے نزدیک حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ وارضاہ شیعوں کو گمراہ اور بے دین کہتے تھے، اور شیعوں کے متعلق حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فرمایا یہود هذه الامہ، اس امت کے یہودی ہے یہ۔ تو کیونکہ آپ کی کتابوں میں شیعوں کے خلاف بہت کچھ لکھا ہوا ہے تو شیعہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی سے بہت ناراض ہیں، اور جب بھی ان کو موقع ملتا ہے صفوی خاندان نے، صفوی حکمران نے، صفوی بادشاہ نے جب حملہ کیا تھا آپ سے 250 سال پہلے بغداد پر، تو سب سے پہلے اس نے سیدنا غوث اعظم اور امام ابو حنیفہ کے مزار پر حملہ کیا اور تمام جتنے بھی چراغ اور بتیاں وغیرہ تھی سب اکھاڑ دی۔ بعد میں پھر ترکوں نے حملہ کر کے اور سنیوں کا بدلہ، پھر اہل سنت و جماعت ترکوں نے حملہ کر کے پھر بدلہ لیا اور ایران کے بادشاہ کو ایران میں بھگا دیا۔ یہ ہوتا رہا ہے۔ تو وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کے مزار مبارک پر یہ کرامت دیکھنے میں آئی، اس طرح کی کرامتیں، یعنی کرامتیں زندگی میں بھی تھی، کرامتیں مرنے کے بعد بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ قبر میں ہیں لیکن اللہ کے ولی باہر حکومت کر رہے ہیں۔